وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ قرآن نے جب کہا نا تو اب مصداق کون بن رہا ہے؟ فلسطین اور سارے اسلامی ممالک۔ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَآلِ بَيْتِهِ وَأَحِبَّائِهِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الأولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ سابقہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں تقریر میں جنت اور جنت کے مکینوں کا ذکر یہ عنوان ہم نے شروع کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی کو مکمل کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد 3 قسم کے لوگ نمودار ہوں گے، سامنے آئیں گے۔ ایک دائیں ہاتھ والے اور دوسرے بائیں ہاتھ والے اور تیسرے سب سے پہلے سبقت کرنے والے۔ گرو مصحف کو کہو جتنے بچے باہر بیٹھے ہوتے ہیں ذرا سب پہ نظر رکھو، ادھر بلا لیں۔ تیسرے نمبر پہ سب سے پہلے سبقت کرنے والے وہ ہوں گے جن کو قرآن مقدس نے فرمایا السابقون السابقون،
ہمارے اندر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بہت فرق ہے. ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے جوتیوں کے غبار تک بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی، ان کی فکر آخرت کی فکر ہوتی تھی، ان کی کسی سے محبت آخرت کی تیاری میں ہوتی تھی، ان سے جتنے بھی افعال سرزد ہوتے تھے، جتنی بھی نیکیاں، سب میں آخرت کی فکر اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کے کرتے تھے، اور آپ کی اطاعت میں وہ کام کرتے تھے. اس لیے وہ تو سارے السابقون السابقون تھے. کلم وعد اللہ الحسنی، اسی لیے اللہ نے ہر کسی کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. ہر کوئی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، لیکن ہم جیسے لوگ اگر اصحاب المیمنہ بھی ہو گئے، بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل کے انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائیں گے. اب فرمایا والسابقون السابقون، اس میں ہر مسلمان آ سکتا ہے اگر محنت کرے. فاستبقوا الخیرات، بھلائیوں میں جلدی کرو. نماز کی باری آئے تو پہلی صف میں، تکبیر کی باری آئے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام کے ساتھ ملو. زکوٰۃ اور عشر کی باری آئے تو جلدی ادا کرو. حج فرض ہو تو دیر نہ لگاؤ. جہاد فرض ہو تو اس میں دیر نہ لگاؤ. جب یہ درجہ نصیب ہو گیا تو پھر اولئک المقربون، یہ لوگ مانوی جنت میں ہیں. مانوی جنت کیا مطلب؟ مانوی سے یہ مراد ایک نقشہ بن چکا ہے، اس نقشے پہ اب جو تعمیر کھڑی ہونی ہے وہ باقی ہے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو السابقون السابقون ہیں، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، پھر جنت میں بھی پہلے جانے والے. دیکھا اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد پہلا نمبر ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. سارے جانتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت کے تمام دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ اور کسی کو سعادت نصیب نہیں ہوگی. باقی جنتی ان کی ایک ایک دروازے سے آواز آئے گی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. اولئک المقربون، جو دنیا میں مانوی جنت میں رہ رہا ہے، فی جنات النعیم، آنکھ بند ہوگی برزخ میں جنات النعیم کی جھلک شروع ہو جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن حقیقی جنت میں پہنچ جائے گا. جنات النعیم، آرام کے باغوں میں، عیش و عشرت کے باغات میں پہنچ جائے گا. انسان دیوانہ ہو جاتا ہے اگر آخرت کی خوشیاں سمجھ آ جائیں.
رب کی رضا سمجھ آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہونی نصیب ہونی سمجھ آ جائے، حوض کوثر سے پانی پینا یہ سمجھ آ جائے، دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا یہ سمجھ آ جائے، دو آدمیوں کی اعمال کا وزن نہیں ہوگا، ایک بدقسمت ایک خوش قسمت، جس نے کفر کیا شرک کیا تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کا وزن نہیں ہوگا، کیوں؟ نیکیاں ہیں ہی کوئی نہیں، ضائع ہو گئی۔ اور دوسرا بغیر حساب و کتاب کے، کوئی حساب نہیں، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں جنت میں، ان کے گناہ ہی نہیں ہوں گے، ایک وہ جن کی نیکیاں نہیں، حساب کوئی نہیں، ایک وہ جن کی گناہ ہی کوئی نہیں ہے، تو بغیر حساب و کتاب کے کوئی ترازو نہیں رکھا جائے گا ان کا۔ اب فرما اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ آرام کے باغوں میں ہوگے، وہ جب ان پہ موت کا ٹائم آتا ہے، اسی صورت میں رب کائنات آخر میں بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یہ المقربون، اولئک المقربون فی جنات النعیم، اسی صورت کے آخر میں ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر مرنے والا مقربین سے ہوا، اللہ کے قریب ہوا، اور اللہ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے قریب ہے تو کیسے پتہ چلے گا؟ دو چیزیں بڑے واضح، ایک وہ جو سجدے زیادہ کرے، یعنی نفل زیادہ پڑھے، فرض تو فرض ہے نا، نفل زیادہ پڑھے، یہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن مقدس کے ساتھ تعلق، تلاوت، عمل، یہ مقرب ہوگا۔ تو فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مرنے والا مقربین سے ہو تو روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے، ہر کسی پہ آنا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، میری بات سمجھنا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اگر یہ مرنے والا مقربین ہے، مقربین رب کے قریب ہے، تو فرمایا فروخ، مرتے وقت راحت، وریحان، اور خوشبو اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، فروخ وریحان وجنت نعیم، روح نکلنے کی دیر ہے، نکلتی ہے روح جسم کو مبارک دیتی ہے، جسم روح کو مبارک دیتا ہے، چلو جی کامیاب ہو گئے، اور پھر وجنت نعیم، اور جنت کے مزے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل زندگی ہے، اصل یہ جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے تو یہ تو ایک تیزی کے ساتھ چلنے والی ہے، ہوا کی طرح اس کی سپیٹ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر مرنے والا دائیں ہاتھ والوں سے ہوا، کہ نام اعمال دائیں ہاتھ پہ ملا، جب روح قبض ہونے کا ٹائم آتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، آج خوشامد کے طور پہ یا حقیقت پہ طور پہ اس دنیا میں کسی وزیر مشیر اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عام مومن جو نیک ہے، روح نکلنے کا ٹائم آتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، کہا جاتا ہے تجھ پہ سلام ہو اے دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں اولیاء اللہ، موت آ گئی چلے گئے، اللہ قادر ہے کہ ہم سن لیتے، انہیں کہا جاتا، لیکن پھر ایمان بالغیب نہیں رہتا ہے،
ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہم نہیں دیکھتے، لیکن یؤمنون بالغیب، ہمیں یقین ہے کہ اہل ایمان وہ اس طرح جا رہے ہوتے ہیں کہ سن رہے ہوتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ انسان کی قدر اس وقت کی جاتی ہے کَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اس دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھیں بڑے بڑے امیر لوگوں کے ذکر خیر شر سنے، لیکن ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی موت پہ رشک ہے، مالی طور پہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن موت آئی، سجدے میں موت آئی، یہ پڑھتے ہوئے آئی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہمارے علاقے میں ایک عام آدمی تھا، بیٹا پوتا عالم تھے، خود عام تھا۔ اپنے بیٹے سے پوچھا سب سے بہترین موت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی ابا جی شہادت کی موت۔ یار اگر یہ نہ ہو پھر کون سی؟ بس 2 نفل آدمی پڑھے، توبہ کرے، اتفاق ایسا ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، روح نکل جائے۔ یہ سن کے کچھ ہی دنوں میں 2 نفل پڑھے، سجدے میں گئے تو روح قبض ہو گئی۔ اس میں انسان کو ریس کرنی چاہیے، یہ ہے اصل چدراہٹ، یہ ہے اصل مقام۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، روح نکل رہی ہے، آواز آ رہی ہے تجھ پہ سلامتی ہو، تو دائیں ہاتھ والوں سے۔ یہ پھر اس وقت کامیابی اور لطف اور مزے کی انتہا ہوتی ہے۔ سبحان۔ اور وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، خدا نخواستہ یہ کافر مشرک ہوا، مرنے والا، پھر کیا ہوتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اسی وقت عذاب شروع ہو جاتا ہے، مہمانی کھولتا ہوا پانی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جہنم میں داخل ہونا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ، یہ پکی بات ہے کہ ایسے مقربین کو یہ موت نصیب ہوئی، اصحاب یمین کو یہ ہوئی، اور مکذبین جو مشرک کافر ہے اس کو یہ نصیب ہوگی۔ اور آخر میں فرما فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی عظمت زیادہ بیان کیا کرو، خاتمہ بالایمان ہوگا، آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ تو اس لیے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ایک بہت بڑی جماعت پچھلی امتوں سے ہوگی، اور ایک چھوٹی سی جماعت پچھلوں سے ہوگی اس امت کی۔ قرآن سمجھنے کے لیے کوشش کیا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سارے سمجھو گے اگر توجہ سے بیٹھیں۔ میدان معاشر میں 120 جماعتیں ہوں گی پوری مخلوق کی، ان میں سے 80 ہوں گی اس امت کی، سبحان اللہ، اور 40 پہلوں پہ تقسیم، یعنی 120 میں سے 80 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہوں گے، یعنی سب سے زیادہ، اور پیچھے جو بچے وہ پہلے کئی پیغمبر ایسے ہوں گے علیہ السلام، ایک ایک امتی ساتھ ہوگا، ایک ایک امتی ساتھ ہوگا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرما میرے پیارے پیغمبر آپ کو ہم نے بہت زیادہ امت عطا کرنی ہے، اور کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 80 جماعتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور 120 میں سے 40 باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوں گی، تو قرآن کہہ رہا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ کیسے تطبیق ہوگی؟ یہ تو بات میں تضاد آ گیا، اور قرآن حدیث میں تضاد نہیں ہوتا۔
یہ پھر کیا مطلب ہے کہ سلۃ من الاولین، پہلے لوگوں میں ایک بہت بڑی جماعت اور پچھلوں میں ایک چھوٹی جماعت؟ نہیں، بات وہی ہے، یہ امت سب سے زیادہ ہوگی، 40 ان پہ سب تقسیم۔ لیکن یہاں اس لیے کہا کہ وہ جتنے پہلے ہوں گے نا ان میں انبیاء بھی ہوں گے، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے بہت بڑی جماعت کہا۔ کسی میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، کسی میں نوح علیہ السلام، اس لیے وہ ایک ایک کو ملا کے تب کہا، ورنہ سب سے زیادہ مقام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور آپ کی امت کا ہے۔ جس طرح 10 آدمی کھڑے ہوں، ایک طرف ایک بزرگ ہو اور 20 آدمی کھڑے ہوں، ادھر چونکہ ایک بزرگ ہے چاہے اس کا مقام زیادہ ہے، ادھر 10 بزرگ کھڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، تو ایک لحاظ سے اس جماعت کو بڑا کہا جائے گا۔ بھائی افرادی قوت علماء کی زیادہ ہے، مقام اس کا زیادہ ہے، تو مقام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زیادہ ہے، آپ سے کوئی بڑھ نہیں سکتا، نہ بڑا ہے، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ لیکن قرآن نے بات سمجھائی، سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پھر اسی کو حل کر کے اسی صورت میں فرمایا پہلے بھی ایک جماعت بہت بڑی ہوگی اور پچھلی جماعت بھی بہت بڑی ہوگی۔ یا اللہ اب کیوں کہا؟ فرمایا جب انبیاء کو دیکھا وہ زیادہ ہیں تو اس کو بڑی کہہ دیا، جب اپنے آخری پیغمبر کے مقام کو دیکھا تو پھر ان کو بڑا کہہ دیا، کہ حقیقت میں جو عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے اور آپ کی ہے وہ کسی کی نہیں ہے۔ یہ قیامت کے دن کا مزہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے پیغمبر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، بال سفید ہو گئے، تو میرے آقا علیہ السلام فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور کبھی فرمایا مجھے اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت، اذا السماء انشقت، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یقین کرنا اگر اس پہ نظر ہونا، آج آپ کہیں گے کہ استاذوں کو یہاں جہاد اور شہادت کا مقام بیان کرنا چاہیے، تو اسی کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ آخرت کی دن کی جو کامیابی ہے جب وہ سامنے آ جائے پھر انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جہاد کا موقع دے دے، یا اللہ شہید ہونے کی سعادت نصیب کر دے، یا اللہ مظلوموں کے ساتھ کسی نہ کسی لحاظ سے تعاون کرنے کی توفیق دے دے۔ قیامت کے دن شہید جن کے ساتھ کسی نے تعاون کیا وہ بھی اس کے لیے شفاعت کریں گے، ایسے شہید بھی شفاعت کریں گے۔ تو اس لیے جب جنت کا یہ منظر سامنے آئے گا نا اور یقین ہوگا تو اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے، کامیابی ہوگی۔ اس لیے علی سرر موضونہ، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے یاد رکھنا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے بھی اگر بچ گئے، پاس نکل گئے نا اس وقت، تو بڑی بات ہے، ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ قرآن حدیث کو دیکھا جائے تو اس وقت سب سے بڑا کام فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ جہاد، مجاہدین کے ساتھ محبت، اور ہر وقت یہ فکر، جس طرح کام ہوتا ہے نا تو اہم ہو تو ہر وقت انسان کے موضوع سے وہی نکلتا ہے، ہر وقت انسان کے منہ سے وہی موضوع چلتا رہتا ہے۔ اس وقت جو صحیح سنت ہے وہ یہ کہ جب بیٹھے ہائے بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، افسوس ہم وہاں ہوتے، یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ اسرائیلیوں کو تباہ فرما، فلاں مصنوعات اسرائیلی ہیں، میں نہیں پیتا، میں نہیں کھاتا، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پہ۔ اور کوئی یہ کہے کہ دعا کا کیا فائدہ؟ دعا کا اتنا فائدہ، اتنا فائدہ، اتنا فائدہ جتنا کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ جو آدمی یہی کہتا رہے پنجابی اردو میں، اللہ ان اسرائیلیوں پہ لعنت کر، تباہ و برباد کر، فلسطین کی مدد کر،
یہ بھی انشاءاللہ المرء مع من احب قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ایمان کا یقین کرو، اگر امتحان لیا جائے افسوس کی بات ہے۔ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہے نا، وہ اس فکر میں ہے دعائے قنوت نازلہ پڑھو جی بھائی، دعائیں کرو جی، فلاں مستجاب الدعوات ہے یار، اس کو کہہ دو دعا کرے، ہماری کوئی مشکل ہو تو ہم بھائی فلاں فلاں دعا کر رہا ہوتا ہے، ایک سنت بھی ہے دعا کرانی، لیکن اس دور میں اور بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ دعا کرنی کرانی بھی ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کامیابی، نہ ہماری وجہ سے فتح ہونی ہے، نہ ہماری وجہ سے کامیابی ہونی ہے، ہاں ہمارا بہت سخت امتحان ہو رہا ہے۔ قرآن مقدس ایسے موقعوں پہ حالات حاضرہ بیان کرتا ہے نا، قرآن ایسے موقعوں پہ اب دیکھنا قرآن بیان کرتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، آپ ذہین لوگ بیٹھے ہیں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ قرآن نے جب کہا نا تو اب مصداق کون بن رہا ہے؟ فلسطین اور سارے اسلامی ممالک، یہ اس کا مصداق ہے۔ مصداق کس کو کہتے ہیں؟ کبھی میں نے آیت پڑھی تو سمجھ گیا بھائی مصداق فلاں لوگ ہیں، کبھی آیت پڑھی یار استاد پڑھ رہا تھا واقعی اس کے مصداق فلاں لوگ ہیں، کبھی پڑھی آیت فلاں لوگ ہیں، لیکن یہ اب مصداق اس وقت یہ ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، بعض تمہارا، آج فلسطین مراد ہے، کل قیامت کے دن جو بھی مظلوم ہوگا وہ مراد ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، حالات حاضرہ قرآن بیان کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نا، قرآن مقدس کے سامنے لے آؤ کوئی بگڑا ہوا، قرآن مایوس نہیں کرتا، دھکے بھی نہیں دیتا، تھپڑ بھی نہیں مارتا، سمجھاتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا لے آؤ، جیسے علماء نے بھی کہا جاؤ یہ جہنمی ہے، قرآن دھکے نہیں دیتا کہ ابھی وقت ہے توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اور مزے کی بات ہے قرآن جب کہتا ہے نا توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، جتنا بڑا کنجر کنجری ہے، بدماش ہے، ڈاکو ہے، ابھی زندہ ہے، موت کا ٹائم نہیں شروع ہوا، تو قرآن سب کو کہتا ہے توبو الی اللہ۔ اگر اہل ایمان ہے تو قرآن کہتا ہے ایمان والو جتنے بڑے گناہگار ہو نا اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ پاک ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، رب کائنات سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آخرت کی جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنا، محنت کرنا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، آج فلسطین بعضکم ہے، لبازن یہ اسرائیلی ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے کہ ان پہ ظلم اسرائیلی کر رہے ہیں، فلسطین تمہارے لیے ایک امتحان ہے، کامیاب ہونا، کامیاب ہونا۔ جو رب ابابیل سے کام لے سکتا ہے وہ تم سے نہیں لے سکتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے نا، یہ ایک امانت ہے۔ مثال کے طور پہ میں عاجز گنہگار، میرے اندر صلاحیت اللہ نے علم عطا کیا، آپ کو اللہ نے علم عطا کیا، آپ کو نماز کی توفیق طاقت عطا فرمائی، یہ صلاحیتیں اللہ دیتا ہے اور یہ امانتیں ہوتی ہیں، کل پوچھو گی۔ آج 12 گھنٹے 16 گھنٹے اپنی پیٹ کی خاطر لوگ محنت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر جہاد کا موقع آئے تو پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ چلے بھی آسان ہیں، فاضل یونیورسٹیاں ہونا بھی آسان ہے، دورہ حدیث پڑھانا بھی آسان ہے، دورہ تفسیر پڑھانا بھی آسان ہے، یہاں نشان لگ جائے ماتھے پہ یہ بھی آسان ہے، لیکن وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، یہ وہ دور ہے کہ ہر انسان، یار میں رقم کی
مد میں تعاون کر رہا ہوں، یار میں دعائیں کر رہا ہوں، یار میں مشورے دے رہا ہوں، یار اگر ایسا وقت آیا تو میں صف اول میں ہوں گا، ورنہ فیل ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ یقین بن جائے نا کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ آنسو بہا رہا ہے، کیوں بہا رہا ہے؟ فلسطینیوں کے لیے۔ کیوں بہا رہا ہے؟ مظلومین کے لیے۔ کیوں بہا رہا ہے؟ ان شہداء کے لیے۔ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، رب سب کو دیکھ رہا ہے۔ یہ قیامت کے دن سامنے نامہ اعمال آ جائے گا۔ تو جنت اور جنت کے مکینوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ انبیاء کے بعد علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جنت میں جو جنت کے مکی ہوں گے وہ شہداء ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ شہداء ہوں گے۔ اور فرمایا کیا جنتی کون ہوں گے؟ علی سرر موضونہ۔ آج کے نوجوان کو بڑی فکر ہوتی ہے، میں قائل ہوں، کرنی چاہیے، میں دعا بھی کرتا ہوں، اچھی تڑپ ہوتی ہے یونان چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں۔ کیوں جائیں؟ ذرا مالی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ کوئی غلط سوچ نہیں ہے، غلط فکر نہیں ہے۔ یہاں نہیں بیٹھا ایک نوجوان باہر ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے استاد جی باہر ملک میں جانا میٹھی جیل ہے، چاہے جتنی بھی تنخواہ ہو نا، میٹھی جیل ہے۔ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا اس دنیا میں جتنی عیش و عشرت ہو، جنت کی ایک نعمت اور مزے کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی، جتنی عیش و عشرت ہو۔ فرما جنتی چاہے فرسٹ ڈویژن، سیکنڈ ڈویژن، تھرڈ ڈویژن چلے گئے جنت میں، جب جائیں گے تو یہ سعادت وہاں نصیب ہوگی۔ پوری دنیا کا مال لگا لو، دنیا میں آپ یہ تیار نہیں کر سکتے، پوری دنیا کا مال لگا، اور وہ کیا ہوگا؟ علی سرر موضونہ، سے بنے ہوئے ہوں گے۔ یار یہ بان لے لو، یار یہ سوتر لے لو، یہ رسی لے لو، یہ فلاں چیز لے لو، یہ پلنگ لے لو، اس پہ فلاں گدا لے لو، لیکن اس درجے کو کوئی بادشاہ بھی پہنچ سکتا ہے؟ حرام خور بھی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے پاس اتنی دولت جس کا حساب کوئی نہیں، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور جنت میں ادنا سا ادنا آدمی جب جنت میں چلا جائے گا، علی سرر موضونہ، ایسے تخت ہوں گے سونے کی تاروں سے وہ بنے ہوئے ہوں۔ ادھر سونا حرام ہے، لیکن وہاں فرمایا حلال ہوگا، اور جو تخت ہوں گے ان میں عثمان کی جگہ، رسی کی جگہ کیا ہوگا؟ سونے کی تاریں لگی ہوں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے متقین علیہا متقابلین، جنت کے مکین ان تختوں پہ ٹیک لگانے والے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ آمنے سامنے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں فراق ہے، بڑے بڑے محبوب جدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دوست جدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ جدا ہو جاتے ہیں، اولاد جدا ہو جاتی ہے، دشمن جدا ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا قیامت کی ایک نعمت دنیا کی ساری نعمتیں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سرور موضونہ، سونے کی تاروں سے، اس سے کون مقابلہ کرے؟ چلو ایک اور رات، متقین علیہا متقابلین، آج رشتہ دار بڑے محبوب ہیں، خامد بیوی کا پیار، اولاد سے پیار، شاگردوں سے پیار، گاہکوں سے پیار، دوستوں سے پیار، نمازیوں سے پیار، استاذوں سے پیار، تاجروں سے پیار، لیکن بے فکر نہیں ہے، پتہ نہیں یہ چلا جائے یا وہ چلا جائے، یہ قبر میں پہلے چلا جائے یا وہ چلا جائے۔ لیکن قیامت کے دن یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جب جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ متقین
علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اب جدائی کا سوال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کبھی کبھی بڑی خاص باتیں کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھنا، میں کہا کرتا ہوں اس جیسا آدمی مجھے کوئی نظر نہیں آتا جتنا ان کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، میرے نزدیک مجھے کوئی نظر نہیں آتا، بہت ہوں گے، میرا اپنا ذوق شوق ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھے کہنے لگے یار میں نا زیادہ محبت کسی سے نہیں رکھتا، تو میں نے کہا کیوں شاہ جی؟ فرمان لگے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، جس سے میں محبت رکھتا ہوں وہ مجھ سے جدا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا شاہ جی میرا خیال یہ ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، کہ اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں نا، تو اتنی زیادہ محبت اللہ کو آپ کی کسی کے ساتھ پسند نہیں، تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ جو بھی محبوب ہوتا ہے اس کے کھو جانے کا فکر ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا قیامت کے دن یہ جو نعمت ہوگی، متقین علیہا متقابلین، اور جنت میں کتنے مزے ہوں گے، جنتی جنت میں ٹیک لگانے والے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایک نوجوان پہ میری نظر پڑی، اتفاقاً ذہن میں آیا کہ اس کی والدہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئی، آج تک وہ پریشان ہے، نوجوان پریشان بیٹھا ہے آج تک۔ میں بھی کچھ نفسیات سمجھتا ہوں، کئی بیٹھے ہیں جو ان کے بیٹے جدا ہوئی ہیں وہ پریشان ہیں، کئی وہ ہیں جن کی بیگم جدا ہو گئی وہ پریشان ہیں۔ قیامت کے دن کتنی خوشی کی بات ہے، متقین علیہا متقابلین، یہ سورہ واقعہ ہے 27واں پارہ۔ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی جدائیاں نہیں ہوں گی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اس نعمت کے ساتھ بھی کسی چیز کا مقابلہ نہیں ہے۔ چکر لگا رہے ہوں گے ان پہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکی ہی رہنے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ وہاں تو گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا، گناہ کی بدبو بھی نہیں آئے گی، اتنا عزت و احترام ہوگا کہ ملائکہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ خدمت کے لیے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہنے والے ہوں گے جس طرح حور و غلمان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس نعمت کا بھی ذکر کیا، یطوف علیہم ولدان مخلدون، چکر لگائیں گے ان پہ لڑکے جو ہمیشہ ہی لڑکے رہنے والے ہوں گے، بے اکواب واباریک، ان کے ہاتھ میں پیالے ہوں گے، آب خورے ہوں گے، وقاسم من معین، اور پیالے ہوں گے جو جاری شراب سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ کو بات اور سمجھ آ جائے گی، شراب حرام ہے نا، تو جنت میں او پیے گا شراباً طہورا۔ اسی طرح جو ذکر کیا ہے لڑکوں کا، ان نعمتوں کا، وہاں کا اصول اور قانون اور ہے۔ یہاں ایک چیز حرام ہے، وہاں ایک چیز حلال ہے۔ وہ بچوں کا ذکر اس لیے کیا کہ تمہاری خدمت کرنے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ایسے لوگ ہوں گے تم حیران ہو جاؤ گے، بس یہ مطلب۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ شراب پی کے حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی جی، لیکن وہ شراب پی کے کیا ہوگا، نہ سر دردی ہوگی نہ قلب فتور آئے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اگر اس پہ یقین آ جائے نا تو آدمی دنیا کی پریشانیوں میں اللہ سے مایوس نہیں ہوگا، ہر وقت آخرت کی فکر کرے گا، تنگیاں گزر جائیں گی، وہ آخرت کی زندگی نصیب ہو جائے۔ کتنے مزے کی بات ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون، جنت میں جو پھل ملیں گے، مما یتخیرون، جو پسند کرو گے سامنے آ جائے گا، ولحم طیر مما یشتہون، آج کا بٹیرا، آج کی مرغابی
2 نمبر ہو سکتی ہے بطخ، لیکن وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہوگا جو چاہت ہوگی۔ اور کتنا خوبصورت پرندہ جا رہا ہے، اتنا کہنے کی وجہ سے وہ روسٹ ہو کے سامنے آ جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت ہوگا جو انسان کی چاہت ہوگی۔ میرے ایک استاذ تھے، میں ان کے پاس پڑھتا تھا تو فرماتے تھے یار جب قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، صحیح بات ہے، پھر یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا اسی طرح ہے۔ جب باہر لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں پھر طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں تو انسان بیٹھے پڑھے تو یقین کرنا کئی غم تو کسی طرح دور ہو جاتے ہیں۔ آخری بات سنیں، یہ بلال بیٹھا ہے، دعا کرو اللہ پاک اس کی شادی کا سبب کر دے۔ حافظ عبد المتین صاحب بیٹھے، اللہ پاک انہیں بیوی عطا کر دے، اور جو بیٹھے اللہ پاک ان کے سبب کرے۔ میں سمجھانے کے لیے یہ بات کی، اتنی زبردست خوراک، اتنے زبردست محلات، آبادی ہوتی ہے تو وہ بیوی کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب کچھ ہو، چاہے سیاسی ہو، پوری زندگی گزار دے، بیوی نہیں ہے، بچے تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، تو شادی تو سنت ہے، نہیں ہے نا۔ میں ایک جگہ تقریر کے لیے گیا تو مجھے ذل الرحمان صاحب کی پہلے تقریر تھی میری، بعد میں ذل الرحمان صاحب کہنے لگے یہ مولوی صاحب جنہوں نے ابو جی آپ کو بلایا ہے، مجھے بلایا ہے، یہ وہ ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، انہوں نے والد کو شادی کرائی ہے، انہوں نے کہا خود پڑھا ہے۔ انہوں نے تو بات لطیفے کے لیے کی، تو میں نے کہا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اپنے باپ کے بعد اچھی سوچ ہے، کفر نہیں ہے کہ بیٹا نکاح پڑھا رہا ہے، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھنا اتنی نعمتیں ذکر کر کے آخر میں اللہ نے کیا فرما، وَخُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، ان سب نعمتوں کے بعد تمہیں حوریں ملیں گی جن کے رنگ گورے ہوں گے اور آنکھیں کوری ہوں گی، رنگ سفید ہوگا، تمہارے ساتھ عرباً اترابا، عمر بھی ایک ہوگی اور محبت رکھنے والی ہوں گی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ انشاءاللہ پھر یہاں سے چلیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔